الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی کل کی کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ کی مدد اللہ کے رسولوں نبیوں کے ساتھ رہتی ہے اور رہے گی، ٹھیک ہے، چاہے کوئی آسمان تک رسی لگا کے یا چھت سے رسی لگا کے اپنے گلے میں لٹکا لے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، کھلی نشانی ہے، اس میں معجزہ ہے۔ پھر یہودی، نصرانی، مجوسی، ٹھیک ہے، صحابی بے دین لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے سجدے کی آیت تلاوت کری، ٹھیک ہے، کہ زمین کی اور آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، پہاڑ، ٹھیک ہے، درخت، جانور، چرند پرند، انسان، جن، فرشتے، سب کچھ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ صرف اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ قرآن میں 15 سجدے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں سب۔ اب انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ دو گروہ جھگڑنے والے ہیں، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی۔ اب یہاں پہ ٹاپک ذرا سا چینج ہوا ہے۔ اب یہاں دو گروہوں کا ذکر ہے جو جھگڑا کرنے والے ہیں، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، چنانچہ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے اور انڈیلا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی۔ یہ دو گروہوں کا ذکر ہے، اور جتنے بھی مفسرین ہیں، امام ابن کثیر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور تیسر القرآن کیلانی صاحب ہو گئے یا صلاح الدین یوسف صاحب ہو گئے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں دو گروہ تھے نا، ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے گروہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور ان کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ادھر جو ہے عتبہ، شیبہ اور منافقین کا جو ٹولہ تھا پورا وہ تھے۔ تو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے لیے کیا عذاب ہے کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے اور خارج زدہ کپڑے ہوں گے۔ مختلف حدیث سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہنم کی آگ کے بنے ہوئے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر حمیم، یعنی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ایک تو آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور پھر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے۔ کتنا سخت عذاب ہوگا کافروں پر۔ یہ ان دو گروہوں کا ذکر ہے جنگ بدر کا۔ اور جنگ بدر کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ کیسا 313 مسلمان تھے اور تقریباً 900 یا 1000 کے قریب جو تھے وہ کفار تھے، اور یہ 313 کوئی اسلحہ نہیں ان کے پاس، چند ایک کے پاس کچھ تلواریں تھیں اور چند ایک کچھ جانور، اونٹ، جس میں گھوڑے بھی شاید نہیں تھے، اونٹ وغیرہ تھے ان کے پاس، گھوڑا، اونٹ، تلواریں، تیر کمان، زرہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس اسلحہ تھا۔ لیکن اللہ نے کیسی شاندار فتح دی تھی کہ اللہ نے مدد کری تھی 3000 فرشتوں سے، پھر کہا 5000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کری تھی۔ یاد ہے وہ شیطان بھاگا تھا کہہ کے، کیا کہہ کے بھاگا تھا؟
کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. ان کی مدد کو آج ایسے لوگ اترے، اوپر سے ایسی مخلوق اتری ہے کہ جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اور یہ کہہ کے بھاگ گیا تھا میدان سے. اس کو پتا تھا کہ اب فرشتے آ چکے ہیں، کوئی بھی نہیں جیت پائے گا کافر. اور دوسرا انجام کیا ہوا؟ ایک تو کافر مرے بھی، کٹے بھی، اور دوسرا کیا بھگتنا پڑے گا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے ہیں، جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہی نہیں، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پگھلا دیا جائے گا اس کے سبب سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اور کھالے بھی. وہ پانی ایسا ہوگا جو کھولتا ہوا ڈالا جائے گا کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، انتڑیاں، آنتے یعنی میدا، ان کی کھال، اندر کی نسیں، رگے، پٹھے، گوشت، اور اندر کا جو بھی پیٹ کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے لیئرز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ سب پگھلا دے گا. وہ یہاں تک کہ کھالے بھی پگھلا دے گا. والجلود، کہ جو ان کی کھالیں ہوں گی وہ تک پگھلا دے گا. اتنا خطرناک پانی ہوگا وہ کھولتا ہوا جہنم کا. ایک تو آگ کے کپڑے، ان کے سروں پہ پانی ڈالا جائے گا. اس کے بعد اس پانی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کا پورا جسم گل سڑ جائے گا اور جان باقی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ جان نکل جائے گی، جان باقی ہوگی. سوچو کس قدر اذیتناک تکلیف میں ہوں گے کہ جسم کے اندر کی چیزیں بھی جو پیٹ میں ہے گل سڑ جائے گا، اور کھالیں بھی گل سڑ جائیں گی. اور پھر یہی نہیں، پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے ہتھوڑے ہوں گے. کس چیز کے؟ حدید، یعنی لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے بھی ان کے اوپر مارا جائے گا. ایک طرف سے آگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہوگا جس سے جسم کی چیزیں گل رہی ہوں گی، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے بھی ان کے اوپر فرشتے جو ہے نا برسا رہے ہوں گے. اور یہی نہیں، پھر اللہ فرما رہے ہیں جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ یہ وہ نکلے اس آگ سے، یعنی اس غم سے، تو وہ لوٹائے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا تم چکو عذاب جلانے والا. جب بھی وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو پھر فرشتے ان کو مارتے ہوئے وہیں کی طرف لے کے جائیں گے، اور یہ فرمایا جائے گا کہ اب چکتے رہو یہ عذاب جلانے والا. یہ ہوگا انجام کفار کے ساتھ. کتنا خطرناک بھیانک انجام ہے. ہم اس کی ڈیٹیل کچھ حد تک پڑھ چکے ہیں سورہ اسراء میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج میں جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی تھی، تو وہاں کیا کیا عذاب جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے ہوئے دیکھے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ کس کس شخص پہ، کس کس عورت پہ، کس کس طرح کی لوگوں پہ کیا کیا عذاب ہو رہا تھا. اتنا خطرناک عذاب ہے یہ جہنم کا. یہ تو تھا کافروں کا ذکر یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب دو گروہوں کا ذکر تھا نا. ایک گروہ کا حاضان خصمان. ٹھیک ہے. حاضان تسنیہ کا صیغہ ہے، خصمانے بھی تسنیہ کے لیے آتا ہے کہ یہ دونوں دو گروہ، خصمانے دو گروہ. ٹھیک ہے. جھگڑنے والے جو تھے یعنی دو گروہ. اب آؤ اگلی آیت کی طرف انشاءاللہ. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک. آ گئی وہی بات کہ جو ایمان لائے اور ساتھ عمل بھی نیک کیے، دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں. ٹھیک ہے.
کس میں؟ ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ پہنائے جائیں گے ان میں کچھ کنگن سونے کے اور موتی کے بھی، اور ان کا لباس ہوگا ان میں ریشم کا۔ اب ایمان والوں کا ذکر ہے کہ جو صحابہ کرام اس میں لڑے تھے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا، یہ جنت میں جانے کے لیے شرط یہی ہے ایمان اور نیک عمل، ٹھیک ہے، تو وہ تو صحابہ کرام تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی کے، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھو، تھوڑا سا پہلے تو یہ اس کو سمجھو کہ نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام ہو گئے، مومنین ہو گئے، جتنے بھی سلف صالحین ہو گئے، محدثین ہو گئے، یا جو بھی قیامت تک کے لیے نیک مومن بندہ ہوگا جنت میں جائیں گے، ایک تو اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ تصور سوچو کہ ہر جگہ آ رہا ہے تحتہا، کہ نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی اس کی حالانکہ سوچ نہیں سکتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے، کسی کے دل میں وہ خیال بھی نہیں گزرا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسی نعمتیں۔ اس کی ہلکی سی شبیہ محسوس کرنے کے لیے سوچو کبھی ایسے فرش پہ چلی ہو تم جس کے نیچے پانی ہو اور مچھلیاں تیر رہی ہوں، اور وہ نظر آ رہا ہو آر پار، صاف شفاف پانی، صاف شفاف فرش۔ یہ اب جا کے فرش ایسے بننا شروع ہوئے ہیں، لیکن یہ تو ذرا سی وہ ہے نا شبیہ۔ جنت میں تو ایسے فرش اور ایسی نہریں ہوں گی جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے، اس قدر حسین نظارہ ہوگا۔ اور پھر اس میں تختوں پر، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ اور اس میں آگے آئے گا یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں۔ پھر کیا ہوگا کہ ان کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، زیور پہنائے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ ریشم پہنایا جائے گا، خالص ریشم، وہ بھی جنت کا، دنیا کا نہیں۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچو، کوئی یہ سوال کرے کہ مردوں پہ تو دنیا میں سونا پہننا حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے، تو وہ دنیا کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حد تک رکھا ہے، وہ کہ یہ دنیا کی حد تک ہے، آزمائش کے لیے رکھا ہے نا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے مردوں پر سونا پہننا اور ریشم پہننا، جنت میں پہنائے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ کس طرح کے کنگن ہوں گے، وہ کیا ہوگا ریشم کا، ہمیں نہیں پتا، وہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال گزرا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جتنا قرآن میں آتا ہے ہمیں اتنی بات پہ یقین رکھنا چاہیے، بس آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو قرآن میں آ گیا اتنا یقین رکھنا چاہیے۔ پھر کچھ باتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جنت میں 100 بیویاں بھی ہوں گی، 200 بیویاں بھی ہوں گی، 1000 ہو سکتا ہے بیویاں۔ بس یہ اللہ کی شان ہے۔ دنیا میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے دین اسلام میں، وہاں دے گا اللہ تعالیٰ بیویاں۔ یہ اللہ کی شان ہے، جو چیز اللہ نے جہاں جیسی رکھی ہے وہ اس کو بہتر پتہ ہے۔ ہمیں جو چیز اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دی ہے، قرآن اور حدیث، ہمارا کام ہے اس پہ ایمان لانا، بس۔ تو یہ انعامات ہیں جنتی لوگوں کے لیے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بہترین انعامات رکھے ہیں جو کسی آنکھ، کان، دل میں آج تک نہیں سمائے، ٹھیک ہے۔ پہلے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، پھر کچھ بات کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ وَهُدُوا إِلَى
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ ہدایت دیے گئے تھے دنیا میں پاکیزہ بات یعنی توحید کی طرف، اور وہ ہدایت دیے گئے تھے ایسے راستے کی طرف جو قابل تعریف ذات کا ہے. اچھا، یہ انعامات کیوں ہیں جنت میں؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وجہ سے ان کو ملے گا کہ وہ دنیا میں پاکیزہ بات یعنی توحید کی طرف ہدایت دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، کہ وہ توحید پر آ گئے تھے. سب کچھ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اپنے ماں باپ کے طریقے، اپنے رشتہ داروں کے پرانی رسم و رواج، اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا، خالص توحید کی طرف آ گئے تھے وہ، اور ایسے راستے کی طرف آ گئے تھے جو قابل تعریف ذات کا تھا، یعنی اللہ کی ذات کا ہے دنیا میں. اس طرف آ گئے تھے جو کون سا راستہ ہے؟ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں صراط المستقیم، جس پر اللہ بھی ہے، جس پہ نبی بھی ہیں، جس پہ فرشتے بھی ہیں، اور تمام مومنین اس پر ہیں. اور یہ بات حدیث اور قرآن کی آیتوں سے پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی صراط مستقیم پہ، پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط المستقیم پہ، فرشتے بھی صراط المستقیم پہ، اور نیک مومنین بھی صراط مستقیم پر ہیں. یہ اتنی شاندار ہے یہ راستہ صراط مستقیم کا کہ سب اس پر ہیں گامزن. اور یہ وہی لوگ ہیں صراط مستقیم والے کے جنت میں جن کی ایسی مہمان نوازی ہوگی جو کسی آنکھ کو نہیں پتا، کسی کان کو نہیں پتا، کسی دل میں اس کا خیال نہیں گزرا. اب اس میں ایک اور بات ہے، اس کے بعد ذرا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم اگلے اس میں کور کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے وارثوں میں بنا دے، اور ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالی دور فرما دے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، عمل میں، زندگی اور صحت، نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے. ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو. جو بھی ہم سب کے رشتہ داروں میں بیمار ہیں اللہ انہیں بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے، اور سب کی دنیا اور آخرت دونوں کے راستے آسان فرما دے میرے اللہ. جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو ایک قرآن پاک کے واسطے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہم آمین. بیٹا بس یہ ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج سے واپس آئے تھے تو صحابہ کرام اور صحابیات کو سب کو جب جمع فرمایا تو خطبہ دیا تھا، تو یہ بات فرمائی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ دیکھو عورتوں، میں نے جہنم میں تم لوگوں کی تعداد کو بہت زیادہ دیکھا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور کس وجہ سے؟ کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہروں سے شکوہ کرتی ہو کہ ایک کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی یا ذرا سی تکلیف پہنچی تو یہ کہتی ہو کہ مجھے تو اس گھر میں کوئی خوشی ملی نہیں، یا مجھے تو تجھ سے کوئی چیز نصیب ہی نہیں ہوئی. زیادہ تر عورتوں کی تعداد جہنم میں شوہروں کی ناشکری اور شوہروں کی غیر فرما برداری کی وجہ سے جائے گی. ٹھیک ہے، یہ زندگی بھر ذہن میں رکھنا. حقوق اللہ اپنی جگہ، حقوق العباد اپنی جگہ، حقوق زوجین اپنی جگہ، حقوق اولاد اپنی جگہ، حقوق ہمسائے اپنی جگہ، سب کے حقوق الگ الگ ہیں، سب کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں تمام حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔